مسیح خداوند میں اب سب کی سلامتی ہو اور خداوند کے زندہ جلالی نام میں اس کی پہچان میں اب ہر روز پڑھتے چلے جائیں، آمین۔ میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیے مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت کے دوسرے حصہ میں لکھا ہے، نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے، مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا کلام جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں، خدا کے روح کی مدد سے پڑھتے ہیں، آپ اپنی ذہنی کسی بھی ڈپریشن میں ہو، کسی بھی تناؤ میں ہو، کسی بھی تاریکی نے کہیں بھی آپ کو باندھ کے رکھا ہو، خدا کا کلام ایسا پاک ہے اور ایسا آپ کی زندگی میں لائٹ کو لے کے آتا ہے کہ آپ اس اندھیرے سے، اس تاریکی سے باہر نکل آتے ہیں۔ وہ تاریکی، وہ ابلیس کے کام آپ کی زندگی سے ہٹتے چلے جاتا ہے، کیونکہ جب نور آ جاتا ہے تو پھر تاریکی ٹھہر نہیں سکتی۔ اگر آپ اندھیرے میں بیٹھے ہیں لیکن ایک دم کوئی لائٹ آن کر دے، روشنی ہو جائے، تو وہ اندھیرا تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے، پھر اندھیرا روشنی کے سامنے ٹک ہی نہیں سکتا۔ ہالےلویا۔ اور خدا جو نور کا منبع ہے، جیسے سورج ایک سورس ہے روشنی کا اور بے حد روشنی ہے، اس سے زیادہ آپ کا اور میرا خدا نور کا منبع ہے۔ ہالےلویا۔ اور جب اس کی آواز، اس کی باتیں، اس کا کلام آپ سنتے ہیں، ہالےلویا، تو ہر طرح کی تاریکی سے آپ باہر آ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج اس کلام کی ان آیات پہ آپ ضرور غور کریں۔ اگر آپ ڈبل زندگی گزار رہے ہیں، آپ اچھے کام بھی کر رہے ہیں، بائبل بھی پڑھ رہے ہیں، خدا کے حکموں کو بھی مان رہے ہیں، پر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ جانتے ہیں کہ مجھ میں یہ ہے اور یہ مجھے تاریکی کی طرف لے کے جاتا ہے، تو اپنی زندگی کے اس پہلو کو، اس بات کو بھی آج اس نور کے آگے رکھ دیں۔ آپ سے نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، اپنے باپ سے کہیں، اس نور کو دے دیں اور وہ تاریکی آپ کی زندگی سے خود ہی چھٹتی چلی جائے گی۔ ہالےلویا۔ میرے ساتھ کلام مقدس میں سے ایک اور ورس دیکھیے، افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 1 باب اور 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے۔ اب آپ کے دل کی آنکھیں کب روشن ہوں گی؟ جب آپ خداوند میں بڑھیں گے، جب آپ نور کے قریب جائیں گے، تب آپ کی آنکھیں روشن ہوتی چلی جائیں گی۔ جب آپ تاریکی میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے پاس تاریکی ہی تاریکی ہے، تو میرے عزیزو، جب اندھیرا ہوتا ہے، اگر ہم روڈ پہ کہیں چل رہے ہیں، سامنے آنے والے پتھر، گڈھے، کہاں موٹا، ہم کچھ بھی نہیں جان پاتے کیونکہ اندھیرا ہے، اور اندھیرے میں ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ہم گرتے ہیں، ہم بار بار گرتے ہیں، ہم بار بار ان غلط موڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں، بار بار جب گرتے ہیں تو وہ پتھر ہمیں ہرٹ کرتے ہیں۔ لیکن جب اسی راستے پہ روشنی آ جائے تو آپ دیکھ لیں گے کہ سامنے پتھر ہے، آپ دیکھ لیں گے سامنے گڈھا ہے، آپ دیکھ لیں گے کہ سامنے ٹرن ہے، سیدھا راستہ، آپ کو سب کچھ دکھائی دینے لگے گا۔ تو میرے عزیزو، خدا جو نور کا منبع ہے، وہی آپ کے دلوں کو جب روشن کر دیتا ہے تو پھر آپ تاریکی کے کاموں میں نہیں اپنی زندگی بسر کرتے، بلکہ آپ اس نور کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ زبور 119 اور اس کی 130 آیت میں لکھا ہے، تیرے باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ ہالےلویا۔ آج آپ اپنی زندگیوں پر، اپنے کاموں پر، اپنے ارد گرد، اپنے سوچوں پر ضرور غور کریں، اپنے خیالوں پر، آپ کیا باتیں سوچتے ہیں، آپ کے لبوں سے کیا باتیں نکلتی ہیں، کیونکہ وہ سادہ دلوں کو عقل مند بنا دیتی ہے۔ ہالےلویا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آپ روشنی میں بڑھیں اور اپنی ساری پرابلم سے، ساری ان ڈارکنیس سے جو آپ کو باندھتی ہے، آپ وہ ساری خدا کے کلام کے وسیلہ سے اس میں جب آپ بڑھتے چلے جائیں۔ زبور 119 اور اس کی 130ویں آیت میں لکھا ہے، تیرے باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ ہالےلویا۔ آج کا یہ کلام آپ کی زندگیوں میں بڑھتا، پھیلتا چلا جائے۔ ہالےلویا۔
اور ہر طرح کی تاریکی آپ کی زندگی سے چھٹتی چلی جائے، اور خداوند کا نور آپ کی زندگیوں میں بڑھتا چلا جائے، اور ہر طرح کی تاریکی کے کام آپ کی زندگیوں میں کبھی بھی آپ کی طرف نہ دیکھیں، اور آپ خداوند کی پہچان میں بڑھیں، اس نور کی طرف بڑھتے چلے جائیں، اور اس دنیا کی کوئی بھی ایسی بات، کوئی ایسی عادت، کوئی بھی آپ کے ارد گرد کچھ بھی آپ کو روکنے نہ پائے۔ آپ خداوند کی پہچان میں بڑھتے چلے جائیں، اور اس دنیا میں آنے کا مقصد آپ خداوند میں ہو کے وہ پورا کرتے چلے جائیں، اس سے قوت اور طاقت حاصل کریں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے اور کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ آمین۔